لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يؤمنون بالغيب صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ کریم کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سننے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب بھی مسجد میں آنا ہو، اعتکاف کی نیت یاد سے فرما لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے، صرف بیٹھے رہیں گے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے عقائد سے متعلق ہماری ہفتہ وار نشستیں چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد کے بیان کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، ان کا تفصیلی بیان ہم نے سماعت کیا۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان چیزوں کی تفصیل کو ہم سماعت کر چکے تھے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدہ معصومیت کے حوالے سے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے، نور و بشر ہونے کے حوالے سے ہم مکمل بیانات سماعت کر چکے ہیں۔ آج اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ تعالیٰ کا صرف سنیوں پر ہے کہ وہ اپنی محافل کے اندر حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے آج ہم حضور علیہ السلام کی شان سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ تو بلا تمہید چند باتیں آغاز کے اندر جن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔
پھر اس کے بعد انشاءاللہ دلائل کی طرف ہم آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ علم غیب سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کیا؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ علم غیب سے متعلق کیا ہے؟ چونکہ ہم سب سنی ہیں الحمدللہ، اہل حق ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں۔ تو علم غیب سے متعلق ہمارا عقیدہ و نظریہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کا پتہ ہونا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، جب عقیدے کی وضاحت بالکل ہماری سمجھ میں آ جائے گی، جو کہ انتہائی اہم ہے، تو پھر سارے کے سارے مسئلے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو حل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت علم غیب کے حوالے سے کیا ہے اس کو سماعت کریں۔ ذاتی علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس ذاتی علم غیب نہیں ہے۔ بولیے، ذاتی علم غیب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اچھا، علم غیب کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید کے نزول کے ساتھ ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمانا شروع فرمایا، اور جب قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کانا وما یکون کا علم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ کب؟ جب قرآن پاک کی آخری آیت کا نزول ہو گیا تو ما کانا وما یکون کے علم کی بھی تکمیل ہو گئی۔ ما کانا وما یکون سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ سارا کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ہی سارا علم عطا فرما دیا گیا۔ ہمارے عقیدے کی وضاحت انتہائی ضروری ہے۔ جب نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے علم عطا فرمانا شروع فرمائے، تو جو قرآن نازل ہوتا گیا علم میں اضافہ ہوتا گیا، جو قرآن نازل ہوتا گیا علم بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کانا وما یکون کا علم بھی کمپلیٹ فرما دیا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اچھا، دو چیزوں کی وضاحت ابتدا کے اندر ہو گئی، ایک ہے علم ذاتی اور ایک ہے علم عطائی۔ تو ذاتی علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس، اس کے علاوہ کوئی بھی ذاتی علم نہیں رکھتا۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ۔ اچھا، ابتدا کے اندر ہی ایک اور بات سماعت کر لیں کہ غیب ہوتا کیا ہے۔ صحیح ہے، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ علم غیب پر ساری بحث ہو جائے اور پتہ ہی نہ ہو کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ غیب ہوتا کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے کہ جسے 5 ذریعوں سے بندہ جان نہ سکے، حواس 5 کے ذریعے سے جس کا علم حاصل نہ ہو سکے وہ چیز غیب کہلاتی ہے۔ حواس 5 کیا ہے؟ بندہ آنکھ سے دیکھ کر اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا، بندہ ہاتھ سے چھو کر اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا، بندہ چکھ کر اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا، بندہ سونگھ کر اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ کسی آلے کے ذریعے سے کوئی مشین بنا لی جائے، اس مشین کسی آلے کے ذریعے سے بھی اس کے علم تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ تو ہر وہ چیز کہ جو حواس 5 کے ذریعے سے، یعنی آنکھوں کے ذریعے سے جس کا علم حاصل نہ ہو سکے، چھونے کے ذریعے سے علم حاصل نہ ہو سکے، چکھنے کے ذریعے سے علم حاصل نہ ہو سکے، سننے کے ذریعے سے علم حاصل نہ ہو سکے، ایسی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟
غیب ہیں، اور آلات کے ذریعے سے جن کا علم حاصل نہ ہو سکے وہ بھی کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ تو غیب کا علم ہونا یعنی غیب کہتے کس کو ہیں، اس کا پتہ ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن کی طرف، قرآن کی ایک آیت ابتداء میں سمجھانے کے لیے عرض کروں۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ بولیے مومن کون ہے جو غیب پر؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غیب پر ایمان اور یقین کیسے رکھ سکتے ہیں اگر بندے کو پتہ ہی نہ ہو، کسی نے بتایا ہی نہ ہو کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، تو غیب کی خبر پتہ ہی نہ ہو تو یقین کیسے رکھے گا مومن؟ جیسے مثال کے طور پر جبریل امین پر سب کا ایمان ہے، آواز نہیں آ رہی، یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو انتہائی ضروری ہے کچھ آپ کا بولنا بھی۔ جبریل امین پر سب کا ایمان ہے، کسی نے دیکھا ہے ان کو؟ نہیں دیکھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام پر سب کا ایمان ہے، کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ اسرافیل علیہ السلام پر سب کا ایمان ہے، کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ ملک الموت علیہ السلام پر سب کا ایمان ہے، کسی نے ابھی تک ان کو دیکھا؟ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، دیکھنا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں دیکھا۔ جبرائیل کو نہیں دیکھا، میکائیل کو نہیں دیکھا، اسرافیل کو نہیں دیکھا، اسرائیل کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر کے اندر دو فرشتوں نے آنا ہے، ان دو فرشتوں کے نام کیا ہے؟ منکر اور نکیر۔ کسی نے ان کو دیکھا ہے؟ ایمان ہے؟ آئیں گے اور آپ دیکھیں گے، پھر وہ سوال بھی کریں گے، وہ 3 سوال کریں گے، وہ تینوں سوالوں پر سب کا ایمان ہے کہ سوال ہونے۔ قبر کے اندر قبر کا عذاب و ثواب کا معاملہ ہوتا ہے، سب کا ایمان ہے؟ کسی نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہوتا ہے، سب کا ایمان ہے۔ پھر مرنے کے بعد قبروں کے اندر ایک عرصہ گزارنے کے بعد پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا، ابھی اٹھایا نہیں گیا، اٹھایا جائے گا، سب کا ایمان ہے اس پر؟ بھئی یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا، اس پر بھی سب کا ایمان ہے۔ اچھا، پھر میدان محشر کے اندر سب نے جمع ہونا ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ بھئی ابھی جمع تو نہیں ہوئے، ہونا ہے، ابھی مستقبل کی خبر ہے، غیب کی خبر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں۔ جنت کسی نے دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جنت کے اندر نعمتیں ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ دوزخ ہے، دوزخ کا عذاب ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں غیب ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان ہمارا کیسے ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ یہ ساری غیب کی خبریں کدھر سے آئی ہیں؟ محبوب علیہ السلام کی طرف سے آئی ہیں۔ تو یہ ساری خبریں، یہ ساری غیب کی خبریں حضور علیہ السلام کے واسطے سے آئی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے۔ اسی وجہ سے رب فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم سارے کے سارے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بھی آگے چلیں تھوڑا سا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب پر ایمان ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ سب کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے سب کی؟ نہیں۔ سب سے بڑھ کر قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، کس نے بتایا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. قرآن کی ہر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. کس نے بتایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پھر سب غیبوں سے پڑھ کر غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. ہمارا ایمان ہے کہ رب ہے، تو رب پر ہمارا جو ایمان ہے کہ رب موجود ہے، یہ بتایا کس نے ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو ہمارا اس پر ایمان ہے. تو پتہ چلا یہ جتنے غیبوں پر ہمارا ایمان ہے، یہ غیب حضور علیہ السلام نے ہی امت کو عطا فرمائے ہیں. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم ہے ہی نہیں، تو پھر ان غیبوں پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے جن غیبوں پر ہم سب ایمان لائے ہوئے ہیں؟ تو یہ تو بات ہی بڑی بعید ہو گئی، بڑی عجیب ہو گئی. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو. آپ سے گزارش ہے، مسئلہ انتہائی اہم چل رہا ہے، تو آپ پوری توجہ میری طرف رکھیے. آپ مجھے دیکھیں گے کہ کوئی شخص آنے والا آئے یا اٹھ کر کوئی جائے تو میری نظر یوں اس کی طرف نہیں جائے گی، میری نظر آپ کی طرف رہے گی تاکہ مسئلہ پورے طریقے سے سمجھ میں آ سکے. تو یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جو تمہیداً سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہم جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو فوراً تکلیف ہوتی ہے اور وہ مومنوں کو مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی نعوذ باللہ، سنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں، رسول اللہ کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں. تو یہ تو دیکھو انہوں نے برابری کر دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، برابری کر دی اور یہ مشرک ہو گئے. ہم پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں. تو ہم نے ابتداءً ہی سمجھا دیا آپ کو کہ اللہ کا علم غیب اور ہے اور رسول اللہ کا علم غیب اور ہے. اب اس کی مزید وضاحت میں تفصیل کے ساتھ تھوڑی سمجھانا چاہوں گا، پوری توجہ رکھیے گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم غیب ہے، سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے. بولیے کیا ہے؟ ذاتی ہے. ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے علم غیب عطا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم غیب ذاتی ہے، اس کا اپنا علم ہے. جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ذرے کا علم بھی عطائی ہے، عطائی علم غیب اللہ کے لیے جو مان لے وہ پکا مشرک ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے وہ سارا کا سارا علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. وہ کون سا علم ہے؟ عطائی علم غیب ہے، ذاتی نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ بنا لے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ذرے کا علم بھی ان کا ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، وہ بندہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا علم اس کا ذاتی ہے، کسی کی عطا نہیں ہے. تو پہلا فرق یہ ہو گیا ذاتی اور عطائی کا، کہ اللہ کا علم ہے ذاتی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیا ہے؟ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. دوسرا فرق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے یہ علم قدیم ہے. کیا ہے؟ علم قدیم ہے. یہ اصطلاح ہے، اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وقت کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ علم نہیں تھا. یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے ہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ قدیم ہے. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیا ہے؟ وہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو یہ دوسرا فرق ہو گیا. یہ اتنے بڑے فرق ہیں کہ ان فرقوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شرک کا فتویٰ لگائے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. تو پہلا فرق میں نے بیان کیا ذاتی اور عطائی کا.
اللہ کا علم ذاتی، محبوب علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ سارا کا سارا عطائی ہے۔ پھر دوسرا فرق ہے قدیم اور حادث ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا علم کیا ہے؟ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم کیا ہے؟ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق اللہ کے علم میں اور محبوب علیہ السلام کے علم میں۔ تیسرا فرق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں نسبت دینا چاہے حضور علیہ السلام کے علم کو، اللہ کے علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ یوں نسبت دینا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ ساتوں سمندر کے برابر ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان ساتوں سمندروں کی بنسبت ایک قطرہ ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ایک قطرے کی نسبت دینا بھی درست نہیں ہے۔ درست ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتوں سمندر جو ہیں ان کی بھی کوئی حد ہے یا نہیں ہے؟ حد ہے یا نہیں ہے؟ حد ہے، جبکہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو بیان کرتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ حضور علیہ السلام کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا، یہ ما کانا وما یکون کیا ہے؟ حد ہے، یہ حد ہے، جو ہو چکا، جو قیامت تک ہوگا۔ یہ قیامت تک کا معاملہ اور ابتدائی خلق کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ دونوں حدیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا علم محدود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھتے جائیے کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ حضور علیہ السلام کا علم محدود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے محدود ہے، ہمارے اعتبار سے اس کی کوئی حد ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں حضور علیہ السلام کے علم کی کوئی حد نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا کہ پوری مخلوق کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ان کے درمیان یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ ساتوں سمندروں کے برابر ہے، اور پوری مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ اتنا ہے حضور علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں، جیسے کوئی چڑیا ہو اور وہ سمندر میں چونچ ڈال کر پانی کا ایک قطرہ اٹھا لے تو یہ ایک قطرہ پوری مخلوق کا علم ہے، اور ساتوں سمندر حضور علیہ السلام کا علم مبارک ہے۔ مخلوق کے مقابلے میں کیفیت یہ ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فرق اگر آپ یاد رکھیں نا تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر وہ عقل کے اندھے بھی یہ فرق سمجھ لیں تو ان کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے۔ تین فرق ہو گئے۔ پہلا فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی، محبوب علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے۔ دوسرا فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، محبوب علیہ السلام کا علم حادث ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آیا۔ تیسرا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، اگرچہ ہماری حدوں سے باہر ہے۔ چوتھا فرق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ غیر فانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو فنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں غیر فانی، یعنی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم یہ غیر فانی نہیں ہے، اس کا فنا ہونا ممکن ہے لیکن یہ فنا ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ محبوب علیہ السلام کا علم فنا ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں، ہر ممکن یہ واقع بھی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، صحیح ہے،
جیسے میں کہوں کہ یہ مائک اتار دینا ممکن ہے یا نہیں ہے، کہ میں مائک اتار دوں، ممکن ہے نا، لیکن جب تک بیان ختم نہیں ہوتا میں مائک نہیں اتاروں گا. ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہو رہا، مائک میں نے لگایا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم فانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فنا نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر فنا آ ہی نہیں سکتی، وہ فانی ہے ہی نہیں، وہ غیر فانی ہے. تو چار فرق ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم عطائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم حادث. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم محدود. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر فانی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر فنا آ سکتی ہے، ممکن ہے لیکن آئے گی نہیں. یہ جو چار فرق یاد رکھ لے، جو چار فرق یاد رکھ لے، اس کے لیے مسئلہ علم غیب بالکل واضح ہو جائے گا. کبھی بھی وہ کسی مومن پر شرک کا فتویٰ نہیں لگائے گا. اچھا، اس سے آگے چلیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی علم غیب کا لفظ تو آپ بولتے ہیں نا، علم غیب کا لفظ، وہ کہتے ہیں کہ علم غیب کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، اور وہی لفظ تم لوگ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول دیتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب ہے. تو اللہ کے لیے بھی علم غیب کا لفظ ثابت کرتے ہو، رسول اللہ کے لیے بھی علم غیب کا لفظ ثابت کرتے ہو، لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. تو میں کہتا ہوں اس بات کو سمجھیے کہ شرک کتنی طرح کا ہے؟ تین طرح کا. کتنی طرح کا ہے؟ تین طرح کا. یہ انتہائی اہم تمہیدی باتیں ہیں، ان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. دلائل تو بہت زیادہ ہے، دلائل پر بات کی جائے وہ تو ختم ہی نہیں ہوں گے. علم غیب پر اتنے دلائل ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ نشستیں چاہیے ان کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ تمہید جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ مسئلہ سمجھ کے اندر آ جائے. شرک کی کتنی قسمیں؟ تین. ایک ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات مان لی جائے تو یہ ہے شرک فی الذات، بندہ مشرک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود واجب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جبکہ اور کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے، چاہے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ کے نبی ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی واجب الوجود، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، صرف اللہ واجب الوجود ہے. تو شرک فی الذات تو نہ ہوا. دوسرا ہے شرک فی العبادت، اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی عبادت کو جائز سمجھنا، یہ بھی شرک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادت. اور کوئی بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتا. عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہ شرک فی العبادت بھی نہ ہوا، شرک فی الذات بھی نہیں ہے، شرک فی العبادت بھی نہیں ہے. تیسری چیز آ گئی شرک فی الصفات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی علم غیب ہے، جبکہ چار فرق میں پہلے بیان کر چکا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے، رسول اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے، تو یہ چونکہ ایک ہی لفظ دونوں جگہ پر بولا جا رہا ہے، جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے اگر وہ رسول اللہ کے لیے بھی بول دیا جائے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. میں کہتا ہوں ایسے شرک نہیں ہوتا. سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کلام مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے خود لفظ استعمال فرمائے ہیں. کون سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے یا نہیں ہے؟ بصیر ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے یعنی سننے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے یعنی دیکھنے والا بھی ہے. کلام مجید فرقان حمید سے جب ہم پوچھتے ہیں تو قرآن بیان کرتا ہے مخلوق کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں. رب خود فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے. تو قرآن ہی کہہ رہا ہے اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے. تو ایک ہی لفظ بندوں پر بھی بولا جا رہا ہے، اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے، تو شرک ہو جانا چاہیے، لیکن شرک نہیں ہے کیونکہ فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمیع ہے وہ ذاتی طور پر ہے، اللہ بصیر ہے ذاتی طور پر ہے. بندے سمیع و بصیر ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، ذاتی طور پر
نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، حی ہے۔ جبکہ ہم سب بھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں یا نہیں ہے بھائی؟ زندہ ہیں۔ تو ایک ہی لفظ اللہ کے لیے، وہی لفظ زندہ بندوں کے لیے بولنا شرک ہو جانا چاہیے، لیکن شرک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ ہے اس کو زندگی کسی نے عطا نہیں فرمائی ہے، اس کی ذاتی ہے، اور بندوں کے پاس جو زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، بندوں کی ذاتی نہیں ہے، تو شرک نہ ہوا۔ تو یہی معاملہ ہر اس لفظ کا ہے کہ جو اللہ کے لیے بھی بولا جائے، بندوں کے لیے بھی بولا جائے۔ بہت ساری مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں جہاں ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بندوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن شرک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ذاتی ہے اور مخلوق کی وہ صفت کیا ہے؟ عطائی ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت، کیونکہ ٹائم بھی میں دیکھ رہا ہوں، قرآن پاک کی کوئی 12 سے زائد آیتیں اس وقت میرے ذہن کے اندر ہے، میرے پاس موجود ہے، اور حدیثیں بھی اسی طرح کوئی 11-12 حدیث تو وہ ہیں جو صرف میں لکھ کے لایا ہوا ہوں، جو بیان کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وقت بہت مختصر ہے، تو قرآن پاک کی ایک آیت میں صرف بیان کرنا چاہوں گا علم غیب کے مسئلے پر، اور 1 یا 2 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا علم غیب کے مسئلے پر۔ تمہید آپ سن چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے وہ اس کا ذاتی ہے، محبوب علیہ السلام کے پاس سارا کا سارا علم کیا ہے؟ عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ تفسیر خازن کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو ایک بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عُرِدَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي فِي صُوَرِهَا فِي الطِّينِ كَمَا عُرِدَتْ عَلَى آدَمَ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت شکل و صورت کے ساتھ میرے سامنے پیش کی گئی جس طرح آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تھی، ساری امت۔ تو یہ بھی یاد رہے ساری امت کے اندر ہم بھی موجود ہیں، صحیح؟ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے موجود ہیں، اور سارے کے سارے اس وقت جس وقت یہ بیان چل رہا تھا ہم سارے کے سارے غیب تھے یا نہیں تھے؟ بھئی ہم تو اب آ رہے ہیں، 1400-1500 سال بعد آ رہے ہیں، تو ہم غیب تھے یا نہیں تھے؟ حضور علیہ السلام پوری امت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا مجھ پر میری امت اپنی صورتوں کے ساتھ پیش کی گئی جس طرح آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ فرمایا وَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي، اور میں نے یہ جان لیا کہ میری امت میں سے کون ایسا ہوگا جو مجھ پر ایمان لائے گا اور کون ایسا ہوگا جو ایمان نہیں لائے گا، کافر رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری امت پیش کی گئی، پوری امت میں سے کون کون مجھ پر ایمان لائے گا میں نے اس کو بھی جان لیا، اور کون کون ایمان نہیں لائے گا میں نے اس کو بھی جان لیا۔ یہ خبر جب حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی نا تو بات پہنچ گئی منافقین تک۔ کن تک پہنچی؟ منافقوں تک۔ تو منافقوں تک جب یہ بات پہنچی نا تو انہوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا؟ یہ سمجھیں کہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے والے مومنین نہیں ہوتے، وہ منافقین ہوتے ہیں۔ منافقوں نے اعتراض کیا، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ دیکھو یہ تو غیب کی خبر ہے، امت تو ابھی ساری وجود میں آئی ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ منافقین تک یہ بات پہنچی کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی ہے اور میں نے جان لیا ہے کہ قیامت تک کون مومن ہوگا اور کون کافر ہوگا، مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے۔ منافقین تک بات پہنچی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعلم من یؤمن به ومن یکفر ممن لم یخلق بعد ونحن معه وما يعرفنا۔ وہ منافق کہنے لگے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، دعوے کیسے کر رہے ہیں کہ پوری امت مجھ پر پیش کر دی گئی اور میرے علم میں آ گیا کون مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور کون کافر رہے گا، میں نے ان سب کو جان لیا، جبکہ ہم منافق ہیں، ہم بظاہر کلمہ پڑھتے اندر سے پکے کافر ہیں،
اور یہ ہمارے بارے میں تو جانتے ہی نہیں، ان کو ہمارا پتہ نہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ علم غیب مل گیا ہے۔ یہ اعتراض کون کر رہا ہے؟ منافق۔ یہ تفسیر بغوی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ اعتراض کون کر رہا ہے؟ منافق کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہیں، کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ علم غیب مل گیا، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ قیامت تک کون مومن ہوگا، کون منافق ہوگا، کون غیر مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، دعویٰ یہ ہے، اور پتہ ہمارا نہیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، حالانکہ ہم ان کے درمیان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی، منافقوں کا یہ اعتراض حضور علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، فقام علی المنبر، حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو گئے، فحمید اللہ واثنى علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا انبأتکم بہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ میرے علم پر تانا زنی کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا آج سے لے کر قیامت تک کے بارے میں منبر پر کھڑا ہوں، جس نے جو چیز مجھ سے پوچھنی ہو وہ پوچھ لے، میں یہیں کھڑا ہو کر اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں، منافقین بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں، معترضین بھی ہیں، علم غیب پر اعتراض کرنے والے، علم پر تان کرنے والے منافق بھی موجود ہیں، ماننے والے بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دعویٰ فرما دیا کہ قیامت تک کے بارے میں جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، منبر پر کھڑے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوا کہ بات ادھر ہی ختم ہو جائے، نہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری مجلس میں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، موقع اچھا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ صحابی کا نظریہ اور عقیدہ بتا رہا ہوں، صحابی کو یہ یقین ہے کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں، وہ غیب پوچھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، منبر پر حضور علیہ السلام جلوہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ سوال کیوں کیا، اس بات کو بھی سمجھیے، شارحین نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال اس وجہ سے کیا، یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر خازن کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ لوگ نا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں تانا دیا کرتے تھے، آپ کو شک کیا کرتے تھے والد کے بارے میں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ قیامت تک کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، آج حضور علیہ السلام سے میں حقیقت پوچھ ہی لیتا ہوں کہ میرا باپ کون ہے۔ حضور علیہ السلام جو فرما دیں گے سارے لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا باپ وہی ہے، تو مجھ پر تانا دینے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی، یہ ارشاد فرمائیے میرا باپ کون ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ ابھی سے لے کر قیامت تک کے بارے میں پوچھو، تمہارا باپ کون ہے یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، یہ تو غیب کی خبر ہے۔ بھئی کوئی کسی کے بارے میں یہ بتا سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، سوال پر غور کیجئے، کوئی کسی کے بارے میں یہ بتا سکتا ہے کہ تیرا باپ اصلی باپ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، خود بیٹا۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے توقف نہیں فرمایا کہ ٹھہرو میں سوچ کر یا جبریل امین آ جائیں وہ مجھے بتائیں پھر میں بتاتا ہوں، نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا تیرا باپ حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیرا باپ کون ہے؟ حذافہ ہے۔ تو جتنے لوگ تھے نا جن کے ذہنوں کے اندر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولدیت کے حوالے سے کوئی شک موجود تھا، جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا تیرا باپ حذافہ ہے تو ان ساروں کے ذہنوں کے اندر وہ شک نکل گیا جو شک پہلے موجود تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے
یہ عقیدے اور نظریے تھے کہ حضور علیہ السلام غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ تیرا باپ کون ہے؟ حذیفہ۔ پھر بخاری شریف کے اندر مزید اسی روایت کی مزید تفصیل موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرما دیا تیرا باپ کون ہے؟ حذیفہ۔ ایک شخص کھڑا ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا این مدخلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، میں کدھر جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ اب دو سوال ہوئے ابھی تک، ایک سوال ہے ماضی کا، پاسٹ کا، اور دوسرا سوال ہو رہا ہے مستقبل کا۔ اور مستقبل بھی کون سا؟ مرنے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے کے بعد حضور علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ میرے بارے میں یہ فرمائیں میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ اب کدھر گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں، بخاری شریف کا نام بھی لیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ دیوار کے پیچھے کی بات تو بہت دور ہے، حضور علیہ السلام تو جنت و دوزخ کے معاملات کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے پوچھا این مدخلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت ہوگا یا دوزخ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النار، مرنے کے بعد تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جہنم کے اندر جائے گا۔ تو ماضی کی خبر بھی حضور علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں، مستقبل کی خبر بھی حضور علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں، اور یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو جو بخاری شریف پڑھتے ہیں وہ اس روایت کو کس طرح سے بیان کرتے ہوں گے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ روایتوں تو یہ بتا رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے غیب کی خبریں صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہیں، اور یہی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک اور روایت ہے، میرا دل کر رہا ہے وہ بھی پڑھ دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ اپنی والدہ سے اجازت مانگنے لگے کہ مجھے اجازت دیں، کافی دن ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری حاضری نہیں ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے پاس چلا جاؤں، حضور علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں گا، حضور علیہ السلام کو دیکھوں گا، زیارت کروں گا، ملاقات کروں گا۔ والدہ سے کہنے لگے ساتھ ایسا کروں گا کہ اپنے لیے بھی دعا کروا لوں گا، اے ماں آپ کے لیے بھی دعا کروا لوں گا، بخشش کی دعا کروا لوں گا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ گھر کے اندر۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ والدہ کے ساتھ۔ اجازت لی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اجازت دے دی، فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ، مغرب کی نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، ملاقات کر کے حضور علیہ السلام سے میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی صحابی رسول، یہ مسجد نبی شریف کے اندر پہنچے، خود بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی، بات کرنی تھی، دعا کے لیے کہنا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی جلال اور جمال کی کیفیتیں کچھ ایسی ہوا کرتی تھی کہ صحابہ کرام بعض یہ فرماتے، بعض سے جب پوچھا جاتا نا کہ آپ حضور علیہ السلام کے نین نقش بیان کریں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا، تو وہ یہ بیان کرتے کہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کا حسن ہی اتنا تھا، وہ جمال اتنا تھا اور اس پر جلال اتنا تھا کہ کبھی آنکھ بھر کر حضور علیہ السلام کے چہرے کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب دیکھا ہی نہیں ہے تو بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی حضور علیہ السلام کے ساتھ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ملاقات نہ ہو سکی، عرضی پیش نہ کر سکے، رکے رہے مسجد نبی شریف کے اندر، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ عشاء کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ فَتَبِعْتُهُ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آواز سنی، ارشاد فرمایا من ہادا، کون ہے؟ پھر ساتھ ہی خود ارشاد فرما دیا حذیفہ، تو حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے کہ من ہادا کون ہے، ساتھ ہی ارشاد فرمایا حذیفہ، تو حذیفہ ہے۔ پھر ساتھ ہی حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے یہ بیان نہیں کیا تھا میں آیا کیوں ہوں، میری حاجت کیا ہے،
میں دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، اپنی اور اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من ہذا، پھر خود ہی ارشاد فرمایا حذیفہ تو حذیفہ ہے، پھر خود ہی ارشاد فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اے عبداللہ بن حذیفہ کس حاجت کس ضرورت سے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، اچھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ تھوڑا سا درمیان میں نام کی وجہ سے مکس ہو گیا، اچھی وضاحت کی، جزاک اللہ۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجت پیش نہیں کی، بغیر حاجت کو پیش کیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ کس حاجت سے آئے ہو، اور آپ کی مغفرت کے لیے بھی اور آپ کی والدہ کی مغفرت کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے دعا عطا فرما دی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دن رات غیب کی خبریں عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقرر فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو طویل روایت ہے میں مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ کو مقرر فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو صدقے کا جو مال جمع ہوتا ہے نا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صدقے کے مال پر، زکوٰۃ کے مال پر حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ رات کو ایک چور آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، طویل روایت ہے، وہ پکڑ لیا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ بخاری شریف کی روایت ہے۔ چور کا معاملہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ رات کو ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کو کسی نے بتایا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد ہی پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ رات والے تیرے چور کا معاملہ کیا ہوا؟ ساری رداد عرض کر دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹا تھا، وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے چونکہ ارشاد فرما دیا تھا دوبارہ آئے گا، تو میرا یہ یقین تھا کہ اب وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ دوسری رات آئی، میں طاق میں بیٹھا رہا، دوبارہ آ گیا، دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے منت سماجت کی، میں نے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر صبح آئی، حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا معاملہ عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر غیب کی خبر عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ دوبارہ آئے گا، وہ جھوٹ بول کر گیا ہے۔ تیسری رات تھی، وہ چور دوبارہ آیا، تیسری مرتبہ پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اسے کہا اب تجھے جانے نہیں دوں گا، کہ تو بار بار کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو پھر ڈیل ہوئی آپس کے اندر، اور جو بات طے ہوئی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی کے حوالے سے جو ورد اور وظیفہ جو خود شیطان اپنے خلاف بتا کر گیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صبح سارا معاملہ پیش کیا گیا، 3 راتیں صحابی کی ملاقات ایک چور سے ہوتی رہی، راتوں کو ہوتی رہی، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی رہی۔ ہر رات کو حضور علیہ السلام فرماتے رہے وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا۔ جب تیسری رات گزر گئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ وہ جو رات کو جو چور تمہارے پاس آ رہا تھا 3 راتوں سے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خود شیطان تھا جو اپنے خلاف تمہیں بہت ساری باتیں بتا کر چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے پردوں کو ہٹایا ہے، جبھی تو حضور علیہ السلام غیب کی خبریں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی خبروں کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان سن لیجئے، مجمع الزوائد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فإنا انظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو میرے لیے بالکل واضح اور میرے سامنے فرما دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو میں دنیا کی طرف اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے
اس دنیا اور معاملات کی طرف ایسے دیکھ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانما انظر الی کفی ہادی، جس طرح میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں دنیا اور دنیا میں ہونے والے قیامت تک کے معاملات کو بالکل ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. حضور علیہ السلام سے تو کچھ مخفی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے خود یہ خبریں عطا فرمائی. پھر ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے. طارق بن شہاب یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے. قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام، ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. فاخبرنا عن بدء الخلق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر ہمیں خبریں دینا شروع فرمائی. بیان شروع ہوا، اور شروع کہاں سے ہوا کہ مخلوق کی ابتدا کب سے ہوئی. تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. ابتدائی خلق سے حضور علیہ السلام نے بیان فرمانا شروع کیا یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ کے اندر داخل ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے ابتدائی خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کی خبریں عطا فرما دی، دوزخیوں کے دوزخ کے اندر جانے تک کی خبریں عطا فرما دی. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جنتیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور دوزخیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. پھر ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. ابھی ہم بھی بیان سن رہے ہیں، حضور علیہ السلام بھی بیان فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان سنا کرتے تھے. ایک طویل بیان کا ذکر ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھائی. ثم صعد المنبر، فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے. فخطبنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا. فجر کی نماز کے بعد بیان شروع ہوا. حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. بیان شروع ہوا کب؟ فجر کے بعد. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. ثم نزل فصلی الظہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. ثم صعد المنبر، ظہر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام پھر منبر پر تشریف لے گئے. فخطبنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان شروع فرما دیا. حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا. بیان شروع ہے فجر کے بعد سے، ظہر آ گئی، ظہر کے بعد سے عصر آ گئی. ثم نزل، عصر کے وقت منبر سے نیچے تشریف لائے. فصلی العصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی. ثم صعد المنبر، عصر کے بعد پھر منبر پر تشریف لے گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا. یہ سلسلہ چل رہا ہے. عصر سے مغرب کا وقت آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں فحدثنا، فجر کے بعد سے جو بیان شروع ہوا ظہر تک، ظہر کے بعد سے عصر تک، عصر سے بعد سے مغرب تک، یہ بھی سمجھیے کہ اتنا طویل بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور سننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان. علماء بیان فرماتے ہیں کہ بعید ہے کسی بھی صحابی سے کہ حضور علیہ السلام نے اتنا طویل بیان فرمایا ہو اور کوئی ایک بھی صحابی اٹھ کر تشریف لے گیا ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ صحابہ کے بارے میں یہ روایتیں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی مجلس ایسی ہوا کرتی تھی، ایسا لگتا تھا گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، پرندے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہل جائیں گے تو وہ پرندے سروں سے اڑ جائیں گے. اس قدر انہماک کے ساتھ حضور علیہ السلام کا بیان سنا کرتے. تو مسند احمد کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے ظہر تک بیان فرمایا، پھر ظہر سے عصر تک بیان فرمایا، پھر عصر سے مغرب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بیان کے اندر کیا بیان فرمایا؟ صحابی بیان کرتے ہیں فحدثنا بما کان وما هو کائن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر مغرب تک کے اس بیان کے اندر
جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سارا کا سارا بیان فرما دیا، سب بیان فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک کے احوال صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیان فرمائے ہیں۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم سب سے بڑا عالم اس کو سمجھتے تھے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ یاد رکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو قیامت تک کی خبریں دیا کرتے، قیامت تک کے احوال کو بیان کیا کرتے۔ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور علیہ السلام کے علم غیب پر، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے راستے پر چل رہے ہیں، وہ صحابہ کے راستے پر ہیں یا منافقین کے راستے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسوں کے حق میں ہدایت کا کوئی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچی محبت سے نوازے، اور قیامت تک حضور علیہ السلام کے غلاموں میں ہی موت نصیب فرمائے اور غلاموں میں ہی اٹھنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا وقت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ موضوع ایسا تھا کہ اس پر بہت طویل کلام چاہیے تھا، لیکن جتنا ہو سکا وقت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ بیان کرنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ختم شریف پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی، صلاۃ والسلام ہوگا۔ اس سے پہلے دو اعلان انتہائی اہم ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اگلا جو سنڈے ہے 28 انشاءاللہ ڈیٹ، اگلا جو سنڈے ہے، اور سنڈے کا جو سیشن ہے عصر سے مغرب تک کا، انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر ایک بہت بڑی ہستی پاکستان کراچی سے تشریف لائے ہوئے میرے استاد گرامی فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی ابو بکر الشاذلی صاحب انشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہمارے درمیان یہ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ ان سے ہم دین سیکھنے کی کوشش کریں گے، روحانی مسائل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگویں ہوں گی۔ تمام احباب سے گزارش ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ اگلے سنڈے کا سیشن بالکل مس نہ کریں، اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ اس سے اگلے سنڈے انشاءاللہ عز و جل پاکستان سے تشریف لائے ہوئے بڑے محقق، تحقیقی گفتگو فرمانے والے، بڑی علمی گفتگو فرمانے والی شخصیت مفتی راشد محمود رضوی صاحب انشاءاللہ اگلے سنڈے سے اگلے سنڈے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ دونوں سنڈے جو آنے والے ہیں، یہ انشاءاللہ مہمان ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ احباب ضرور ان محافل کے اندر شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک محافل کے اندر شرکت کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔